امامت جس نے خود کو لوگوں کا امام بنایا اسے دوسروں کی تربیت سے پہلے خود اپنی تربیت کا آغاز کر دینا چاہیے اور اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو ادب سکھانے سے پہلے اسے اپنی سیرت کو تادیب کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ خود اپنے آپ کو تعلیم دینے اور سدھارنے والا لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے والے سے زیادہ قابل احترام ہے۔ اللہ نے امانت امامت کو امت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے فرض کیا اور اطاعت کو امام کی تعظیم کے لیے واجب کیا ہے۔ بلا شبہ عظیم ترین خیانت امت کے ساتھ خیانت ہے اور بدترین دھوکہ رہبروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بدترین آدمی وہ ظالم رہبر ہے جو خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ معروف سنت کو مردہ اور متروک بدعتوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عادل اماموں پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو مالی اعتبار سے کمزور طبقے کے مطابق رکھیں تاکہ فقیر کو اس کی فقیری نافرمانی پر نہ اکسائے۔ اللہ نے منصف رہبروں پر فرض کر دیا ہے کہ وہ خود کو عوام کے معیار زندگی کے مطابق رکھیں تاکہ فقیر کو اپنا فقر برا نہ لگے۔ امام عادل موسلا دھار بارش سے بھی بہتر ہے۔ جس نے امام عادل کی اطاعت کی اس نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ امام کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اسلام و ایمان اور احکام کی حدود سے روشناس کرائے۔ تمہارے لیے اپنے اماموں کی اطاعت لازم ہے کیونکہ وہ لوگ آج تمہارے اعمال کے گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور کل اللہ کے نزدیک یہی لوگ تمہارے شفیع ہوں گے۔ ائمہ حق ہی اللہ کی مخلوقات کے لیے اس کے نمائندے اور لوگوں کے لیے اللہ کو پہچانوانے والے ہیں۔ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جسے یہ لوگ ائمہ اور جو ان لوگوں کو پہچانتا ہو، اور جہنم میں وہی جائے گا جو ان کا اور یہ جس کا انکار کریں گے۔